نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز اور محترم میرے سامعین اور ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کے لیے ایک تمہید اور مقدمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم موضوع جس کو ذکر فرمایا وہ اپنی وحدانیت اور توحید کا موضوع ہے، جس کو اللہ نے سورت کے درمیان میں بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا۔ یہی پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جس کو اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک جماعت وہ جس پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری جماعت وہ جو گمراہی کے راستے پر چلی، اور تیسری جماعت وہ ہے جو ضلالت اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس سورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ قرآن کی سب سے طویل ترین سورت ہے اور اس میں اللہ نے وہ تمام مضامین بیان فرما دیے ہیں جس کو اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 جماعتوں کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے وہ جماعت جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کیا کہ یہی کامیاب جماعت ہے، دنیا آخرت میں کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اس کے بعد دوسری جماعت کا ذکر ہوا جس پر جو مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ تبارک و تعالی ان پر ناراض ہوئے، وہ کافر ضدی جو حق بات کو جانتے ہوئے حق بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت میں عذاب علیم کا شکار بنیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے تیسری جماعت کا ذکر فرمایا، جو جماعت منافقین کی جماعت ہے، جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کلمے کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتی۔ سب سے طویل ترین ذکر وہ منافقین کا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں، پھر اللہ نے مثال کے ذریعے ان کو واضح کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ان سے بچ کر رہنا ہے، اور یہ لوگ آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار بنیں گے۔
सूरत अल-बकरा के तीसरे रुकू की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसले का ज़िक्र फरमाया है जो मसला बयान करने की वजह से तीन जमातें वजूद में आती हैं। जो इस मसले को मान लेते हैं वो इनाम याफ्ता लोग हैं, और जो इसका इनकार करते हैं वो काफिर हैं, और जो दिल में इनकार करते हैं, ज़ुबान से इकरार करते हैं, वो मुनाफिकीन की जमात है। चुनांचे अल्लाह ने उस रुकू के शुरू में फरमाया, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया है। अल्लाह ही की इबादत करो, उस इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाओ। फिर अल्लाह ने दलाइल ज़िक्र किए कि मैं ही कायनात का खालिक हूँ, ज़मीन व आसमान मैंने बनाया है, तो लिहाजा जब खालिक मैं हूँ तो इबादत भी मेरी ही करनी चाहिए, और मेरे सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आने वाली आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने मानने वालों को बिशारत दी है, और न मानने वालों को अल्लाह ने आखरत के अज़ाब से डराया है। ये तीसरे रुकू का ख़ुलासा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस रुकू के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस मसले को दोबारा दोहराया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम कैसे अल्लाह का शरीक बनाते हो जबकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें वजूद अता किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें क़यामत में ज़िंदा करेगा। जब ये सारे इख्तियारात उसके पास हैं तो फिर इबादत के लायक भी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इस सूरत के चौथे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ आदम का ज़िक्र फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र हुआ कि हमने आदम को कैसे पैदा किया। ये वाक़या इसलिए बयान किया गया कि इसमें तीन बड़ी मखलूक़ों का ज़िक्र है, इंसानों के बाप आदम, फिर शैतान और तमाम फ़रिश्तों का तज़किरा इस आयत में, इस रुकू में किया गया और इस वाक़या में उसको बयान किया गया। मकसद बयान करने का ये है कि ये तीनों बड़ी मखलूक़ें, ये भी आलिमुल गैब नहीं हैं, ये भी मुतसर्रिफ़ नहीं हैं। अगर हज़रत आदम आलिमुल गैब होते तो उस दरख्त का फल क्यों खाते जिससे अल्लाह ने मना किया है। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो कैसे आलिमुल गैब बन सकता है। और फ़रिश्ते तो ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो शैतान की इबादत और इंसानों की इबादत और फ़रिश्तों की इबादत मत करो, और एक अल्लाह की इबादत करो जो हर चीज़ को जानने वाला और हर चीज़ पे इख्तियार रखने वाला है। सूरतुल बकरा के 5वें रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए याकूब की औलाद मेरी नेमतें याद करो जो मैंने तुम पे की हैं। चूँकि बनी इसराइल ये मेरे नबी के नबूवत का भी इनकार करते थे और तौहीद का भी इनकार करते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तज़किरा बड़ी तफसील के साथ फ़रमाया है। उन्हें ईमान की दावत दी, साथ ही इस बात का ज़िक्र भी किया कि हक़ बात को जानते हुए छुपाते क्यों हो। जब तुम्हें पता है कि ये दीन तौहीद हक़ है, फिर इसको छुपाना नहीं है। नमाज अदा करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ताकि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो, अल्लाह के सामने आजिज़ी पैदा हो और इनकिसारी और तवाज़ो की सिफ़त तुम्हारे अंदर पैदा हो, ताकि हक़ बात को तुम जल्दी कबूल कर सको। सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का ज़िक्र बड़ी तफसील के साथ फ़रमाया है। उनको अपनी नेमतें याद दिलाईं,
پھر آخرت کا خوف دلایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ وہاں شفاعت کام آئے گی، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لے کے اسے چھوڑا جائے گا، اور نہ کوئی بیرونی مدد کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ اس دن کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے ان انعامات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پہ اللہ نے کیے، فرعون سے نجات دینا، پھر سمندر کے کنارے پر جب تم پہنچے تو اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، تمہیں نجات عطا کر دی، تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی لیکن اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ حالانکہ بچھڑے کی عبادت یہ ایک اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ چاہتے تو تمہیں غرق کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، لیکن اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ پھر تمہاری ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ تم نے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک رب کو نہ دیکھ لیں۔ آسمان سے بجلی آئی اور تمہیں ختم کر دیا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی اللہ قانون سے ہٹ کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، موت کے بعد اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر ہم نے وادی طی میں تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ہم نے نازل کیا، تم پھر بھی ناشکرے رہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔ تمہاری یہ کیفیت اور تمہارے آباء و اجداد کے یہ کرتوت، اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے رہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تمہیں پانی کی ضرورت تھی، ہم نے پتھروں سے پانی نکالا، اس کو اللہ نے رکوع نمبر 7 میں ذکر فرمایا، پتھر سے پانی نکال کے ہم نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، من و سلوہ اتارا آسمان سے، تم نے مطالبہ کیا کہ ہم زمین کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین کی چیزیں عطا فرما دیں۔ من و سلوہ چھوڑ کر اور سبزیوں کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری انتہائی خساست اور انتہائی گھٹیا سوچ تھی کہ اللہ اتنی بڑی نعمت عطا کرے اور تم اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کرو۔ یہ کیفیت اور یہ احساس تمہارے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ بڑی نعمت دیں اور تم چھوٹی چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے پھرو اور اپنے لیے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے پھرو؟ یہ چیزیں تمہارے شایان شان نہیں تھیں۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون ذکر فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنی نسبت مختلف جماعتوں کی طرف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میں سابی ہوں، یہ جماعتوں کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو ایمان اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اگر ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو اس پر انسان کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جماعتوں کی نسبت، اس پر مغرور نہیں ہونا کہ یہودیت نجات کا دار و مدار ہے یا عیسائیت نجات کا دار و مدار ہے، دار و مدار اعمال صالحہ کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تم نے ان کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے طور تمہارے سروں پہ کھڑا کر دیا پہاڑ، اور ہم نے کہا مانو، پھر تم نے مانا، اور اس خطرے کی بنیاد پر کہ پہاڑ ہمارے سروں پہ گر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اس کیفیت کو ختم کرتے ہوئے تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے ایک حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تم نے اس میں حیلہ سازی کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہو گئی، حیلہ بہانہ کر کے تم نے ہفتے کی بے حرمتی کی، اللہ نے تمہیں بندر اور ذلیل
کر دیا دنیا کے اندر۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے، حلال سمجھ کے کرتا ہے، وہ انتہائی مجرم لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا آج کل ہمارے ہاں سود، اس کو منافع سمجھ کر کھایا جا رہا ہے، عریانی، فحاشی، اس کو کلچر کا نام دیا گیا ہے، بدعات، اس کو سنت کا نام دے دیا گیا ہے، شرک، اس کو محبت کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں کہ جب انسان یہ جرائم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی وہ انسان کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تم نے اس میں بھی لیت و لعل سے کام لیا، فضول قسم کے سوالات کرنے لگ گئے اور بجائے اللہ کے حکم کو ماننے کے اس میں ٹال مٹول کرنے لگے، اور تم نے اللہ کے حکم کو ماننے میں اتنی تاخیر کر دی کہ قریب تھا کہ تم پر عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں گائے ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر اللہ نے ایک تدبیر بتائی کہ قاتل کو اللہ نے زندہ کیا، اس نے خود بتلایا کہ مقتول کو اللہ نے زندہ کیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، مقتول کو اللہ نے زندہ کر دیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتلایا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے۔ تم اتنے بڑے مجرم ہو کہ تم نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے انسانی جان کو قتل کرنے سے بھی تم باز نہ آئے، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے اور اللہ کے احکام کا تم پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ، یہ ضدی قسم کے لوگ، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایمان لائیں، ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کو سننے کے بعد اس میں تحریف بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں ایک جماعت وہ ہے جو بالکل جاہلوں کی جماعت ہے، ان پڑھ، جو کچھ بھی نہیں جانتے سوائے آرزو اور خواہشات، یہ ان کا مذہب ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، خود لکھی اور نسبت رب کی طرف کر دی کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کلام نہیں ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی کلام ہے۔ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، جہنم تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، اگر جانا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اللہ ہمیں وہاں سے نجات عطا کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جو بھی دنیا میں برے عمل کرے گا، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے ان احکام کو پورا کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے بات کرنی ہے تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ لیکن تم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کی عذاب کے مستحق بنیں گے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑے واضح دلائل عطا کیے، ہم نے جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، لیکن تمہارا رویہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کوئی ایسا پیغام لے کر آتے جس کو تمہارا دل تسلیم نہ کرتے تو تم اس کا انکار کر دیتے، اور اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننے سے تم نے انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی اور اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی تم نے۔
ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پہ اتاری ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کتاب کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل نہ کرتے، بچھڑے کی عبادت نہ کرتے۔ تورات پہ عمل تم نے کیسے کیا؟ ہم نے پہاڑ کو تمہارے سروں پہ مسلط کیا اور پھر تم نے کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ اس ماننے کا کیا فائدہ؟ ماننا وہ ہوتا ہے جو دل سے مانا جائے، دل سے تسلیم کیا جائے۔ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو تاکہ جلدی جنت میں پہنچو۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ جنت ان کے لیے نہیں ہے، ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، کہ انہیں علم ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک شبے کا جواب دیا۔ کہتے تھے کہ میرے نبی سے پوچھتے تھے کہ تم پہ کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین۔ کہتے تھے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو ہم اس کی بات مانتے، اس کا پیغام ہم تسلیم کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جبریل رب کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا جبریل کی دشمنی یہ سارے فرشتوں کی دشمنی ہے اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت ہے۔ بات مانو، تسلیم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو۔ انہوں نے کیا عمل کرنا ہے؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شیاطین کی باتوں کو اپنے لیے رہنما مانا۔ شیاطین جو جادو سکھلایا کرتے تھے اور جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے اس کو مانا، اور وہ جو بابل شہر میں لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے لوگوں کو بتلاتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہیں، یہ بطور آزمائش کے ان کو بھیجا گیا۔ تم نے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا اور جادو پہ عمل کرنے لگ گئے، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں۔ تم نے جادو پہ عمل نہیں کرنا کہ جادو پر عمل کرنے والا انسان وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن تم نے اس جادو کی اتباع کی اور اللہ کے احکام کو تم نے چھوڑ دیا۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلطی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ازالہ بھی فرمایا۔ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ انبیاء کی توہین کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نازیبا لفظ کہنے شروع کر دیے۔ قرآن نے منع کیا کہ یہ راعنا کا لفظ کوئی بھی اب استعمال نہ کرے، اس میں میرے نبی کی توہین ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو۔ مومنین کو خطاب ہے اور ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی سمجھایا گیا کہ یہ الفاظ اور یہ کلمات یہ زبان سے ادا کرنا اچھے نہیں ہیں اور ان الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ توحید کا ذکر کیا، اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم احکام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک کی جگہ پہ نیا حکم ہم لاتے ہیں، یہ نہ مانیں تو ان کی مرضی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے احکام لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان فرما دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا ایک خیال یہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، صرف ہم جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں غلط بات ہے، جو شرک کی حالت میں مر گیا ہم نے جنت اس پہ حرام قرار دے دی ہے۔ رکوع نمبر 14 میں
اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف کا ذکر کیا کہ یہ خود ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے بارے میں اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں اچھے نظریے نہیں رکھتے، جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ دین اسلام کی اگر مخالفت کریں تو کیا بعید ہے، ان کا آپس میں قارورہ نہیں ملتا، تو میرے پیغمبر ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور مکے والوں نے چونکہ میرے نبی کو حدیبیہ کے موقع پر روک دیا اور مکہ مکرمہ میں نہ آنے دیا، جب میرے نبی عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روک دے اور اللہ کی مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے، جو مسجدیں دین توحید کے نام پر بنی ہیں اس توحید کی دعوت سے اللہ کی مساجد کو آباد نہ ہونے دے، اس سے بڑا برا انسان دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی بہت بڑا جرم ہے اور دنیا کے اندر بہت بڑا ظلم ہے۔ یہودیوں کی ایک اور بات کو قرآن نے نقل کیا کہ اللہ ہم سے بات کریں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ مکے والے بھی یہی کہا کرتے تھے اور یہ پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں سے بات نہیں کرتا، میں اپنے نبیوں کو اپنی بات کے لیے منتخب کرتا ہوں اور وہی میرا پیغام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے میرے احکام کو مانو، میرے احکام کو قبول کرو تاکہ اللہ تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ سارے مذاہب کے لوگ، جو بڑے بڑے مذاہب تھے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تو موحد انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، اس ابراہیم کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا، باپ کی مخالفت، وطن چھوڑ دینا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دینا، یہ بڑی آزمائشیں تھیں جس میں اللہ کے پیغمبر کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، تو ہم نے ان کی دعائیں قبول کیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، باپ بیٹا دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مکان تو ہم نے بنا دیا ہے، اس مکان کو آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ چنانچہ میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا ہے۔ وہ پیغمبر کرتا کیا ہے، پیغمبر کے فرائض کیا ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، حکمت کی باتیں سکھلانا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کر دینا، پاک کر دینا، یہ اس پیغمبر کی فرائض منصبی میں شامل ہے جس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب دین توحید پر تھے، چونکہ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے مذہب پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، یعقوب ہمارے دین پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میں ہی معبود ہوں، میری عبادت، اللہ کی عبادت کی تعلیم اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو دیتے رہے۔ بالکل پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے ایک شبہ کو دور کیا
کہتے تھے ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہمارے بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت گزر گئی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ فخر ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، غلط نظریہ ہے۔ بخشش اس چیز پر نہیں ہونی، بخشش کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جیسا آج کل بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، میرا باپ فلاں تھا اور میرا دادا فلاں تھا اور میرے بڑے یوں تھے۔ بڑوں کی نسبت تب کام آتی ہے جب اپنے اندر بھی کوئی صلاحیت ہو، پھر اللہ نسبت کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ اگر خود بندہ برائی کا مرتکب ہو اور یہ سمجھے کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں اور بڑے مجھے بچا لیں گے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ اعملی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ عمل کرتی رہو، اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات میرے رب کے پاس ہوں گے، وہی ہر چیز کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔